السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، روئے زمین کا سب سے افضل و برتر اور مقدس خطہ ہے، جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ شہروں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ وہاں کی مساجد ہیں، اور سب سے بدترین جگہ وہاں کے بازار ہیں۔ محترم سامعین، مسجد وہ جگہ ہے جہاں رات و دن، صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایسے لوگ آتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة، کہ وہ نور ملتا ہے ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان میں اس کا نام لیا جائے، اور ان میں صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں اللہ کی یاد سے، اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے نہ کوئی سودا غری غفلت میں ڈال سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ان کے آڑے آ سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مساجد مسلمانوں کی تربیت کی بہترین جگہ ہے۔ یہاں انسانوں کو اخوت و بھائی چارگی اور مساوات و برابری کا درس دیا جاتا ہے۔ یہاں سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں مالک و خادم، مالدار و نادار، غنی و فقیر، منتظمین و معلمین، عالم و جاہل، حاکم و محکوم اور شاہ و گدا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب اللہ کے سامنے برابر ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح انسان قبرستان میں برابر ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی برتری حاصل نہیں۔ ہاں، اسلام میں برتری کی وجہ صرف اور صرف تقوی و پرہیزگاری ہے، جس کا تعلق دل سے ہے اور اس کا اظہار اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، عبادات و معاملات میں ہوتا ہے۔ اور عبادات میں سے ایک اہم عبادت اور افضل عبادت نماز ہے، جو خصوصی طور پر مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ مگر آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجدیں برائے نام ہیں۔ آج ہماری مسجدیں مسلمانوں کی ذب و حالی پر نوحہ کر رہی ہے۔ آج مسلمان انہی جگہوں پر پورا وقت صرف کرتے ہیں جنہیں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کے اندر سب سے بدترین اور گھٹیا جگہ کہا ہے۔ آج مسلمان ہوٹلوں میں، پارکوں اور گلیوں میں، ڈانسوں اور ناچ گانے کے محفلوں میں،
व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर दिल बस्तगी में घंटों ही नहीं बल्कि पूरी पूरी रात बिताते हैं, पूरी पूरी रात गुजार देते हैं, और ये उनके लिए बारे गिरा नहीं होता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मस्जिद में आकर आधा घंटा बैठना, वादो नसीहत सुनना, दर्स सुनना, फर्द से पहले और बाद में सुनान मुस्तहबात का पढ़ना, जिक्र अज़कार और तिलावत करना बड़ा ही शाक और गिरा गुजरता है। ये मुसलमानों की बड़ी बदनसीबी और उनके ज़बहाली की, उनके ज़वाल की अलामत है। मस्जिदें हमारी बेतवज्जही बरतने ही के सबब और उन्हें वीरान करने ही की वजह आज हमारी मस्जिदें मुनहदिम की जा रही हैं, उन्हें मंदिर बनाया जा रहा है, और अब यह ऐलान भी किया जा रहा है कि इस्लाम और मुसलमानों के लिए मस्जिद की कोई अहमियत और ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी मस्जिदें आबाद रखते तो आज हमें ये दीन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि मस्जिदें आबाद की जाएं, उनके रोल को जिंदा किया जाए, उन्हें वही मकाम दिया जाए जो मकाम दौर सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और सलफ़ सालिहीन में था। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मस्जिद से ताल्लुक जोड़ने और उसे आबाद रखने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन।